سبيل الدموع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الاولین والآخرین، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وجعل الظلمات والنور، الحمد للہ الذی استوى على عرشہ، الحمد للہ کما ينبغی لہ، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام قسم کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام قسم کی تعریف اولین و آخرین کے رب کے لیے ہے، تمام قسم کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ تمام قسم کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کی حمد ایسی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام تعریفیں ہیں، اور وہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا۔ ہم کوئی حیوان بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ اس کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان بنا کر ہمیں عزت بخشی، ہمیں عقل عطا کی، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں زندگی کا ایک مقصد دیا، اور ہمارے لیے ایک ایسی زندگی رکھی جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ انسان کی روح اس وقت پیدا کر دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور ان کی پشت سے تمام روحیں جنہیں دنیا میں آنا ہے ان کو پیدا کر دیا گیا۔ اور پھر جب سے دنیا بنی ہے، انسان اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آ رہا ہے اور یہاں سے جا رہا ہے۔ لیکن انسان کی یہ زندگی جو اس زمین پر ہے، صرف یہی زندگی نہیں، بلکہ اس کے بعد، موت کے بعد برزخ کی بھی ایک زندگی ہے، اور پھر قبر کے بعد حشر کے دن، قیامت کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر آخری زندگی جنت اور جہنم کی زندگی ہے۔ اچھے کام کرنے والے ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے کام کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہر انسان اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ جو روح ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہے اسے کبھی فنا نہیں ہونا۔ جنت میں جانے والی روحیں ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہے گی، اور جہنم میں جانے والی تکلیف اور مصیبت میں۔ لیکن جو ایک دفعہ آ چکا ہے، یعنی جس کو ایک وجود مل گیا ہے، پھر اس کے لیے خاتمہ نہیں۔ جیسے مادہ فنا نہیں ہوتا، ایسے ہی انسان کی روح بھی فنا نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا کہ صرف روح تھی، پھر اس زمین پر روح اور جسم کا ملاپ ہوا، پھر ایک وقت ہوگا کہ جسم مٹی میں مل جائے گا اور روح باقی ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کہ جسم اور روح دوبارہ مل جائے گا، اور وہی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ یعنی اس نے اپنی زندگی کی کبھی قدر نہیں کی، اس زندگی کے ملنے پر شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بے مقصد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ سورۃ الملک میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بہت برکت والا ہے وہ
جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، وہ ذات کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی کا یہ حصہ جو اس زمین پر رکھا ہے ایک امتحان کے لیے، ایک ٹیسٹ کے لیے، کہ یہاں رہ کر انسان کرتا کیا ہے، کیا اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کی رضا کے مطابق ہے، یا پھر اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنی دل پسند زندگی بسر کرتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں آ کر انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ رب کی بات مانے اور چاہے تو نہ مانے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا اس لیے کہ ہم اسے آزمائیں، اس لیے ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ یعنی انسان کو عقل سمجھ دی، دیکھنے، بولنے، سننے کی قوتیں دی، اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں دیا کہ انسان ان سے صرف اپنی خواہشات پوری کرتا رہے یا جو اس کے دل اور عقل میں سمائے وہ کرتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر، کتابیں بھیج کر انسان کو یہ بات سمجھا دی کہ تم بے مقصد دنیا میں نہیں بھیجے گئے بلکہ تمہیں ہماری طرف واپس آنا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہم سب ایک وقت کے لیے اس زمین پر آئے ہیں اور ہمیں واپس جانا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہاں پر ہمارا یہ وقت کیسے گزرا، اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے یا ناراض کرتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے یا اس کے دشمن شیطان کی بات مانتے ہوئے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور اس دنیا میں کامیاب انسان بننے کے لیے بعض اوقات ہم اپنی ساری ایفرٹس لگا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر یعنی جو تم محنت دنیا میں کرو گے قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اس زندگی میں انسان جن چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہے حقیقت میں وہ اتنی اہمیت کے قابل نہیں ہے۔ یہاں پر رہتے ہوئے انسان کی کئی طرح کی ضروریات ہیں، اس کے جسم کی ضروریات ہیں، اس کی روح کی ضروریات ہیں، اس کی عقل کی ضروریات ہیں، اس کی معاشرتی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ ہم ان ضروریات کو پورا نہ کریں، لیکن ان ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ایک چیز کو نہ بھولیں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہی کا نام ہے، نہیں۔ زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو وہ سب کا سب عبادت ہے۔ اس لیے جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کمی نہ کرے، یعنی جو کام بھی کرے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں کرے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ یعنی جو انسان سے مطلوب ہے وہ یہ کہ انسان اچھے عمل کرے،
چاہے وہ اپنے گھر پر ہے، چاہے وہ اپنی جاب پر ہے، چاہے وہ ایک استاد ہے، چاہے وہ ایک طالب علم ہے، اس کی ذمہ داری میں، چاہے وہ ایک ماں ہے، چاہے وہ ایک بچہ ہے، چاہے وہ ایک نیبر ہے، چاہے وہ ایک شہری ہے، یعنی کسی بھی حیثیت میں اور کسی بھی کیپیسٹی میں انسان جو کچھ کرے وہ عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی مخلوق میں سب سے بہترین ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایک اچھا انسان بن کر، ایک اچھا مسلمان بن کر جینا جو ہے وہ رب کی نظر میں انسان کو بہترین بنا دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کی جزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے. یعنی انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوگا، ایسے لوگوں کی خطائیں دور کر دی جائیں گی، معاف کر دی جائیں گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم انہیں ان کے اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی انسان اس زمین پر جو بھی کوششیں کرتا ہے وہ کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی، ان کوششوں کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے کام ہم صرف اپنی ضرورت کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں وہ بھی عبادت ہے. اور ان کاموں کو بھی جو 100% ہم اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں ہماری نیت ٹھیک ہو اور ہمارا طریقہ ٹھیک ہو تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس پر بھی اجر ہوگا. اور وہ کام چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کام بڑے بھی ہو سکتے ہیں. مثلا اپنی بیوی کو پانی پلانا ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بھی پانی پلاتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، صدقہ لکھا جاتا ہے. قیامت کے دن اس پر اس کو ریوارڈ دیا جائے گا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا. اسی طرح اگر کسی جانور کے ساتھ، کسی بھی مخلوق کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ سب اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کا علاج کرنا، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنا، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہت معزز ہے، لیکن اس کا آخرت میں بھی بہت بڑا ریوارڈ ہے. کسی بھی انسان کا بیمار ہو جانا، اس پہ تکلیف آ جانا، اس کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں، اس کے لیے آزمائش ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش انبیاء پر بھی آئی. حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصے تک بیمار رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیمار ہوتے تھے، اسی لیے وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے اپنی زندگی میں، بلکہ آپ کو 2 انسانوں کے برابر بخار ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علاج کے مختلف طریقے اختیار کرتے بھی رہیں اور ان میں ریسرچ بھی ہوتی رہے. اور اگر کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی ریسرچر، کوئی بھی سائنٹسٹ انسانیت کی بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس سے انسانوں کی تکلیف دور ہوتی ہے، اگر اس سے 1,00,000 لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، 1 کروڑ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سب کا اجر و ثواب اس ایجاد کرنے والے کے حصے میں لکھا جائے گا. یعنی قیامت کے دن وہ بہت بڑا ثواب لے کر آئے گا اور بہت بڑا اجر پائے گا، کیونکہ اس نے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کام کیا. اس لیے اگر اس راستے میں سال ہر سال بھی لگتے ہیں، انسان کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور انسان کو بظاہر دنیا میں کچھ ملتا نظر نہیں آتا. ہم میں سے بہت سے لوگ ریسرچ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ اس کا ریوارڈ جلدی سامنے نہیں آتا، اس میں بعض اوقات مالی فائدہ فوری طور پر اتنا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ہر شعبے میں اور خاص طور پر میڈیسن کے اندر اس قدر ریسرچ جاری ہے. یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں تحقیقات نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس کا رواج نہیں ہے. بس جو کچھ وہاں سے آتا ہے وہ ہمارے ماحول، ہمارے مزاج، ہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا،
ہم اسے کاپی کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی محنت کریں اور ریسرچ کریں اور نئی نئی چیزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو. اللہ نے جہاں بیماری پیدا کی وہاں علاج بھی پیدا کیا. جس کو معلوم ہو گیا معلوم ہو گیا, اور جس کو نہیں معلوم ہوا نہیں معلوم ہو, جاہل رہا. تو اس جہالت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ مرض لا علاج ہے. اسلام کی روح سے کوئی مرض لا علاج نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو شفا نہ دینا چاہے تو پھر اور بات ہے. ہمارے دین میں بیماری, رنج, غم, تکلیف, پریشانی, ان سب کے بدلے اجر بتایا گیا ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے. بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. بیمار شخص کا اجر قائم رہتا ہے. جتنی دیر وہ بیمار رہتا ہے اتنی دیر اس کے نیک اعمال جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا وہ سارے اس کے لکھے جاتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ بیمار ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فوت ہوتے ہیں تو شہادت کا درجہ پاتے ہیں, جیسے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا, ذات الجم یعنی پھیپھڑوں کی بیماری میں فوت ہونے والا. پھر اسی طرح حاملہ عورت اگر مر جائے حمل کی حالت میں یا ڈیلیوری کے وقت, تو ان سب کو بھی ہمارے دین میں شہید کہا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بیمار کے بارے میں بات ہے, لیکن جو لوگ مریض کو دیکھتے ہیں, مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, چاہے نرسز ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, چاہے پیرامیڈیکل سٹاف کوئی بھی ہو, جو بھی مریض کی عیادت کرتا ہے, مریض کا خیال رکھتا ہے, اس کے لیے بے پناہ اجر ہے. یعنی آپ کا یہ پیشہ دنیا میں تو آپ کو فائدہ دیتا ہی ہے, لیکن اگر آپ اپنے اس کام کے بدلے میں نیت میں بس ایک چیز ڈال لیں کہ میں نے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, میں نے ہر پیشنٹ کو, چاہے وہ میرا کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو, چاہے میں اس کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی, چاہے مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کی خوشی کے لیے اس دکھی انسان, اس تکلیف میں مبتلا انسان کی مدد ضرور کرنی ہے, اور اپنی انتھک محنت کرنی ہے, اور کسی قسم کی نیگلیجنس نہیں کرنی. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان پہ لازم ہیں, جن میں ایک بیمار کی عیادت ہے. یعنی ان جنرل تو ہر بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ مریض کا خیال رکھے, لیکن ایک عام انسان کیا خیال رکھ سکتا ہے؟ زیادہ اس کو دوا کھلا سکتا ہے یا اس کا حال پوچھ سکتا ہے, عیادت کرنے آ سکتا ہے, لیکن جو خیال ڈاکٹر رکھ سکتا ہے یا جو خیال نرس رکھ سکتی ہے, تو وہ جتنی محنت کرے گی اسی کے مطابق اس کا اجر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عیادت کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ بہت مصروف انسان تھے, لیکن آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو خود اس کے گھر جاتے اور اس کو کوئی نہ کوئی علاج بتاتے, جسے آج طب نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس زمانے میں بیماریاں بھی کم تھیں, اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں تھی, خوراکیں بھی سادی تھیں, اور علاج بھی بہت سادہ ہوتا تھا. اور اس کے لیے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شہد کے لیے کہا گیا کہ فیہ شفاء للناس, کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئیں. تو مریض کی عیادت کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر حالت اعتکاف میں ہوتی اور گھر میں کسی کام کے لیے جاتے, جیسے واش روم وغیرہ استعمال کرنے کے لیے, اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو چلتے چلتے مریض کا حال ضرور پوچھتی تھی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اعتکاف میں آپ کو دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہوتا, لیکن وہ حالت اعتکاف میں بھی حال ضرور پوچھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بعض لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں, فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں, اگر وہ غائب ہو جائے تو تلاش کرتے ہیں, اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کی تیمارداری کرتے ہیں. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ صحابیات بھی بیماروں کی خبر گیری کرتی تھی. ربیہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی, ہم زخمیوں کو پانی پلاتی, ان کا علاج کرتی تھی, مقتول اور زخمی لوگوں کو اٹھا کر مدینہ میں لے کر آتی اور ان کا علاج کیا کرتی تھی.
محمود بن لبید کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ کو جب خندق کے دن بازو کی رگ پر زخم آ گیا، جس سے ان کی پھر وفات بھی ہو گئی تھی، ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کو رفیدہ کہا جاتا تھا، اور وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی. تو یہ رفیدہ جو ہیں ایک صحابیہ ہیں کہ جن کے پاس مریضوں کو لا کر ان کے گھر میں رکھ کر، یعنی اس وقت ہاسپٹل تو نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے گھر ہی اسپتال بن جاتے تھے، تو ان کے پاس لایا جاتا، اور یہ ان عظیم صحابی جو ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، تو ان کا بھی علاج کرتی رہی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو عیادت کرتا ہے جیسے ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت میں غوطہ لگایا، یہاں تک کہ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے رحمت میں جگہ بنا لی. یعنی اس پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو مریض کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تمہارا چلنا بھی پاک ہے، اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جو شخص مریض کے خیال کے لیے گھر سے نکلتا ہے. یعنی آپ اپنی جاب کے لیے نکلتے ہیں یا جو بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں، اگر وہ ابھی سے اپنی نیت کر لیں کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد اس علم کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور مریضوں کا بہت آنیسٹی کے ساتھ خیال رکھیں گے اور ان کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ان کی پڑھائی کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ، مجھے معلوم ہے کہ بعض اوقات بچے تھک بھی جاتے ہیں کہ اتنا پڑھنا پڑتا ہے اور باقی لوگوں کی اتنا محنت نہیں ہوتی، اور پھر ایک کے بعد ایک امتحان ہے، ایک کے بعد ایک امتحان. تو واقعی ایک ٹف زندگی ہے، آرام کی زندگی نہیں. ایک دفعہ اگر آپ اس پیشے میں آ گئے ہیں تو بس آ گئے ہیں، پھر آپ اپنی ذات کو وہ توجہ نہیں دے پاتے جس طرح دوسرے لوگ آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں. اور کچھ ڈاکٹرز تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دن کو بھی کام ہوتا ہے اور رات کو بھی، کیونکہ ان کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بھی آ سکتے ہیں. تو کسی کے لیے بھی نیند قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں. پیسہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنی نیند اور اپنی صحت خراب کر سکتا ہے. اگر انسان اپنی نیت اچھی کر لے تو یہی اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا. اور اگر کوئی صبح کے وقت مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ بھی ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی مجلس میں پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے. آپ نے پوچھا کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے. آج کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص میں یہ ایک ہی دن میں خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ روزہ رکھ کے گھر سے نکلے ہیں، آپ نے مسکین کو بھی صدقہ کر دیا اور ساتھ ہی بیمار کی بھی عادت کر رہے ہیں، تو آپ کا اجر و ثواب عام لوگوں کے روزے کے مقابلے میں، عام لوگوں کی نیکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا اس وقت طبیعت کے اندر ایک بیزاری بھی آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی کنٹرول کرنا اور صبر کے ساتھ ڈیل کرنا. بعض جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے تھک چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. ان ساری باتوں پر صبر کرنا اور پھر بھی مریض کی خیر خواہی کرنا اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث ہے. دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھنے لگا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب پیارے ہیں
جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں. یعنی آپ اپنے اس پیشے سے جتنے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی گنتی سے باہر ہو. آپ ساری زندگی جتنا کام کریں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پیشنٹس ہوں، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اتنا ہی بڑا اجر و ثواب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار. پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام کون سے ہیں؟ کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اس سے تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس سے بھوک دور کر دینا. جو کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی قیامت کے دن. دوسروں کی خدمت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے، یعنی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اگر مجھے اعتکاف کا موقع نہیں ملتا تو میں اگر پورا مہینہ اعتکاف بیٹھوں وہ ایک طرف، لیکن اگر میں اپنی کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں تو اس مہینے کے اعتکاف سے بھی افضل نیکی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے حصے میں ایسا علم آیا ہے، ایسی محنت آئی ہے، ایسا کام اور پیشہ آیا ہے کہ جس سے آپ دوسروں کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دیں گے. جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کر دیں گے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی بیمار کو دیکھتا ہے، اس کا کوئی عیب سامنے آتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے، کسی سے ذکر نہیں کرتا الا یہ کہ علاج کی غرض سے کرنا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسان کے عیب بھی چھپا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. مثلاً آپ سرجن ہیں، آپ سرجری کر رہے ہیں اور بہت دیر آپ کو ہو گئی، آپ تھک بھی چکے ہیں. بعض سرجریز جو ہوتی ہیں بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہوتی ہیں، یعنی گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں اس میں، لیکن اگر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سارا وقت عبادت ہے. اسی طرح کسی بھی اور موقع پر اگر آپ کو مریض کی دیکھ بھال زیادہ کرنی پڑتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. بس اس میں شرط یہ ہے کہ ہر کام کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو. بعض اوقات انسان کو جاب اپنی مرضی کی نہیں ملتی، مرضی کا اسٹیشن نہیں ہوتا، مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں اس کے خلاف جاتی، لیکن پیشنٹس جو ہیں وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، ضرورت مند ہیں. تو انسان سارے ایسے مخدوش حالات کے باوجود صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور دکھی دلوں کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو کوئی صلہ نہ دے سکے اس کا، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر محفوظ ہے. بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے، اس کے عمل میں خلوص ہو، اس کا عمل درست ہو. دوسری چیز اچھا اخلاق، یعنی مریض کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. بہت سے اچھے ڈاکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنی محبت سے مریض کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ایسے اس کے ساتھ ہمدردی سے اس کا حال پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی آدھی بیماری وہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہر کوئی ان سے متنفر ہے، بیزار ہے. اور بعض اوقات لوگ سنانا شروع کر دیتے ہیں، تمہاری اپنی غلطی ہے، تم نے فلاں چیز کھائی تھی اس لیے بیمار ہوئے، تم نے فلاں غلط کام کیا. تو ڈانٹ ڈپٹ کئی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر مائیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، جو بیمار ہوا جس بھی وجہ سے ہوا، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، نرمی کا سلوک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. لہذا ڈاکٹر کے لیے نرمی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اس کے اس پیشے کو، اس کے کردار کو بہت خوبصورت بنا دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک وہ آدمی جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے مریضوں سے محبت سے پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے. لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے. یعنی ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں بہترین شاید وہ ہے جو بہت تہجد گزار ہے یا روزہ رکھنے والا. obviously یہ بڑی اچھی بڑے درجے کی نیکیاں ہیں اور وہ اچھا ہی انسان ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے، لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. اور پھر کسی کی تکلیف دیکھ کر اپنے دل کو پتھر نہیں بنا لینا چاہیے، دوسرے کی تکلیف کو محسوس بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہر تکلیف کو اپنے سر پہ لے لے تو پھر تو وہ خود ہی بیمار پڑ جائے گا، تو اس کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمدردی کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب بھی ہونا چاہیے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہتے ہیں. پھر یہ کہ مریض کے ساتھ انسان ویسا ہی معاملہ کرے جیسا وہ خود چاہتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ کرے. یعنی ہر انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر بھی بیمار ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر کیا چاہتا ہے کہ اس کو جو علاج کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ مہربان ہو. تو جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا ہی آپ دوسرے مریضوں کے لیے اختیار کیجیے. پھر اسی طرح کسی مسلمان کے اوپر ظلم کرنا یا اس کو دھوکہ دینا کہ دوائی کی بجائے کچھ اور دے دیا جائے، یا پھر یہ کہ اس کی جیسے کوئی نرس ہے بلڈ پریشر کی ریڈنگ لے رہی ہے یا کسی اور چیز کی، تو وہ اب بس من گھڑت فگر لکھ دے اور پراپر طریقے سے بلڈ پریشر ہی نہ لے یا لے ہی نہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دھوکے میں آتی ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، اپنا علاج نہیں کر سکتے یا نہا نہیں سکتے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات پھر ان سے دور بھی رہا جاتا ہے یا ان کا حال نہیں پوچھا جاتا. تو ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ جس کو اللہ نے ہمارے پاس بھیج دیا اب اس کا علاج تو کرنا ہی ہوگا چاہے جیسے بھی ہو. پھر اسی طرح معمولی چیزوں میں بھی مدد کرنی چاہیے. بعض کوسچنز جو ہوتے ہیں پیشنٹس کے وہ بڑے ہی ارریلیونٹ ہوتے ہیں، بڑے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں، ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اپنا ٹیمپرامنٹ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی انسان اگر صبر کر جائے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور پھر ایسا بننا چاہیے جس سے لوگ خیر کی امید رکھیں، یعنی جو آپ کو دیکھے وہ کہے کہ یہ بہت اچھی ڈاکٹر، اور جس کے شر سے امن ہو کہ میں اس کے پاس جب بھی گئی ہوں یہ بہت اچھی طرح مجھے ملی ہے. ایسے لوگ جو ہیں معاشرے میں بڑے مشہور بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی بھولتا نہیں، ہر کوئی ان کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. پھر مریض کو دعا بھی دیا کرے، تسلی بھی دیا کرے، اور دعاؤں میں جیسے مریض بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں، اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ ان کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے یا اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ اس کو یہی دعا دیتے، اذھب البأس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. تو یہ دعائیں جو ہیں ان کے کارڈ بھی بنا دیے گئے ہیں، لیکن اگر مریض کو سکھا دی جائیں یا مریض کے اٹینڈنٹ کو بھی سکھا دی جائیں اور وہ مریض پر پڑھے تو انشاءاللہ دعا میں بہت اللہ نے اثر رکھا ہے، مریض جلد صحت یاب ہو سکتا ہے. ایک چیز اپنی نیت میں رکھیں کہ جو مریض آئے گا میں اس کو خوش کر کے بھیجوں گی.
اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ. یہ جو دعا ہے، دعا دینا، خوش کرنا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا بہت سال پہلے کہ انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی، یعنی کچھ مریضوں کے اوپر دعائیں کی گئی اور کچھ مریضوں کو ویسے ہی ان کا علاج کیا گیا صرف دواؤں سے. تو حیرت انگیز نتائج تھے کہ جن مریضوں کے لیے دعائیں ہوئی تھی وہ جلدی صحت یاب ہو گئے اور وہ بہتر صحت یاب ہوئے. تو آپ بھی جاتے جاتے مریض کو دعا دے دیا کریں یا ان کو دعائیں کہیں کہ دعا یاد کرو، دعا پڑھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دعائیں سکھائی ہیں اور یہ وہی پر مبنی علم ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور مریض کو صحت کی امید دلانی چاہیے، نیکی کے کاموں کی رغبت دلانی چاہیے اور بیماری پر ملنے والے اجر کا اور ثواب کا لازم بتائیں. حضرت ام العلا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جب میں بیمار تھی. آپ نے فرمایا اے ام العلا خوش ہو جاؤ، مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کا کوٹ ختم کر دیتی. اسی طرح بیماری بھی انسان کی خطاؤں اور دکھ تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے. پھر مریض کو خیر کی دعا دینی چاہیے اور اسے تلقین بھی کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے لیے دعا کرے. مریض کا دل نرم ہوتا ہے، اس کو اللہ پہ توکل سکھانا چاہیے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہی اسے کاٹے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں، تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں ہم کہ تکلیف دور تو اللہ ہی کرتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اس لیے مریض کو ہمیشہ احساس دلائیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں. میں سر توڑ کوشش کروں گی لیکن فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے. پھر اسی طرح ہمیں اللہ سے مریض کی شفا کے لیے سوال کرنا چاہیے. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں میں چاہوں گی کہ وہ اپنی نماز کے ساتھ اپنے تمام مریضوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ جو بھی بندے تیرے تو نے میرے پاس بھیجے علاج کے لیے، تو ان سب کو شفا عطا فرما. تو اس سے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اپنے اندر بے پناہ سکون آئے گا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. بعض لوگ تو انسان فوت ہو جاتا تو بعد میں صدقے کرتے ہیں، حالانکہ جب وہ بیمار ہو تو پہلے ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کے لیے آسانیاں ہوں. پھر قرآن سے علاج. قرآن مجید جو ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تو اس لیے مریضوں کو ضرور قرآن پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا کہا کریں. خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ رات کو سوتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح کرتے، ان میں پھونک مارتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونکار کے ہاتھ پر، پھر سر سے لے کے آگے چہرے اور پورے بدن پر کر کے نیچے تک، پھر جتنا ہاتھ پیچھے جائے وہاں بھی. تو اس سے انسان بہت سی تکلیف دہ چیزوں سے جو نیند کی حالت میں اس کو تکلیف دے سکتی ہے اس سے بچا رہتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ وغیرہ دم سے بھی علاج کروا لیتے تھے اور مریض کو اپنے علاج کے لیے خود دعائیں سکھا دینی چاہیے، کیونکہ بعض مریض جو ہیں ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے جس میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ چند ایک میری گزارشات تھی کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیزیں بھی شامل کر لی جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آسیہ، میں ایز اے گائنیکولوجسٹ جو ڈاکٹر صاحب میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کو ویجینل ڈسچارج اور پرولونگ کی کسی کمپلین ہوتی ہے،
تو میرے پاس ہی ایک پیشنٹ آئی تھی جو کہ عالمہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حیض کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں 7 دن تک اگر ان کو پیریڈس ہوں تو وہ حیض میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کو وہ ڈسچارج ہے تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی. اب مجھے ایک کمیونٹی کو ایک میسج دینا ہے تو میسج کرتا میں اپنے طریقے سے تو نہیں دے سکتی. آپ مجھے گائڈ کریں اس بارے میں کیا خبر ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. ایسا ہے کہ یہ بہت کامن کوشچن آتا ہے اور اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق ہماری نماز روزے سے ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عورت کی جو پیریڈز کی شروع سے عادت رہی ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. بس اگر کسی کو 5 days آتے رہے ہیں تو 5 days کے بعد وہ نہا کے نماز شروع کر دے, اور باقی دنوں میں اگر اسپاٹنگ ہو بھی رہی ہے تو اس کو بیماری کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد 40 days تک اگر آف اینڈ آن اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو 40 days تک ویٹ کرے گی. 40 days کے بعد نہا کے وہ اپنی نماز روزہ شروع کر لے گی. ایک کتاب ہے حیض اور نفاس کے احکام, اور ایک کتاب ہے مریض کے احکام. میں سمجھتی ہوں وہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. اس میں اس طرح کے ہم نے سوال اور جواب سب لکھے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ سیناریوز بھی لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں سے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو, اور جو بھی آپ سے سوال پوچھے, مسئلہ پوچھے, پھر آپ جواب دے سکیں انشاءاللہ. مجھے یہ پوچھنا ہے آپ بہت اچھی دعائیں بتاتے ہیں, میں ٹی وی پر بھی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, اس میں یہ دعائیں کہاں سے رات کو سمجھ ہوتی ہیں, کہاں سے ہوتی ہے پڑھے؟ ہمارا پبلیکیشنز کا ادارہ ہے تو اس کا نمبر بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے. آپ بلک میں بھی آرڈر کر سکتے ہیں اوروں کو بھی بانٹنے کے لیے. ہم بھی بانٹتے رہتے ہیں. جی یاد نہیں ہو سکتی, بلکہ ہم نے تو سب کو یہ سجیسٹ کیا کہ چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں اور اس میں یہ سارے کارڈز رکھ لیں. جب جس چیز کی ضرورت ہو تو اس میں سے جیسے کیٹلاگ کا کارڈ نکالتے ہیں. باہر اسٹال ہے تو جن کو بھی ایسی دعائیں اور کارڈز چاہیے وہ ضرور لے لیں. اور یہ کتابیں بھی آپ لے سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی. یہ 2 کتابیں ہر لڑکی کی اور ہر طب سے وابستہ لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے. مریض کے احکام, کیونکہ بعض اوقات مریض ہاسپٹل میں آ کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر کپڑے نہیں پاک اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور تیمم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں مریضوں کو ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اگر کھڑے کھڑے بتاتے جائیں تو کتنا فائدہ ہے. جی بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا ہے کہ مریضوں کو صدقے کے بارے میں ضرور بتائیں, اور خاص طور پر ایسے مریض جو بہت دن تک بیماری چلے جاتے ہیں, کومے میں ہیں, آئی سی یو میں ہیں, یا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں, تو صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. یہاں میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں. 5 سال پہلے اسی فیبروری کے مہینے میں, انہی دنوں میں میری والدہ جو تھی وہ اچانک ان کی کوئی رگ پتہ نہیں پھٹ گئی, کیا ہوا اب مجھے اس بیماری کا نام یاد نہیں رہا, تو وہ ہاسپٹل میں چلی گئی. اب 2-3 دن ان کے سارے جو تھے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے تھے, لیکن یہ تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی, ان کو سیڈیٹ کیا گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جیسے انسان دنیا سے جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے سجھایا کہ میں کیوں نہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں کہ ان کے لیے یہ تکلیف آسان ہو جائے. تو میں نے اپنے بچوں کو بھیجا. اس وقت سردی تھی, فیبروری اسلام آباد میں بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, تو بہت سارے ایگز بوائل کروا کے, یہ جسٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, لیکن رات کا وقت تھا, تو میں نے کہا کہ جو مریضوں کے باہر اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, جو دوسرے گاؤں وغیرہ سے بھی آئے ہوتے ہیں, ان سب کو کھلا دیں جا کے. تو اس میں الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیم ڈے ان کے لیے آسانی فرما دی. نیکسٹ ڈے شی ایکسپائرڈ. تو بعض اوقات آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مریض نے بچنا نہیں, لیکن کتنے دن انتظار ہو سکتا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے رشتے دار بھی تکلیف میں ہیں, آپ بھی پریشان ہیں. تو ایسے میں ان کے اٹینڈنٹس کو کہیں کہ صدقہ کریں. کھلانا بہترین صدقہ ہے, پانی پلانا افضل ترین صدقہ ہے. یہاں تو سندھ میں تو ویسے ہی آپ دیکھیں کتنی گرمی ہوتی ہے, تو اگر کوئی شخص باہر مریضوں کے لیے تو خیر اویلیبل کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے, لیکن ہر شخص کینٹین سے خرید بھی نہیں سکتا, باٹلز مہنگی ہوتی ہیں.
تو اگر کوئی پانی کا کولر لگوا دے، پہلے تو لوگ کنویں کھدوا دیتے تھے، اگر ایسی کوئی چیز بنوا دی جائے تو مریضوں سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے صدقے کے لیے ایسی کوئی چیزیں بنوا دیں، یا غریبوں کے علاقے میں، غریب بستیوں میں ایسی چیزیں بنوائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی چیز ان کے لیے بہت فائدے کی ہو سکتی. وعلیکم السلام. جی کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن اتنی ایج ہونے کے بعد بھی احباب کے اندر مستقل مزاج نہیں ہوتا، اس کا کام نہیں، کبھی ہو رہے ہیں کبھی نہیں ہو رہے. اس کا کیا کیا جائے کہ ہماری مستقل عادت بن جائے اور جو بھی نیک اعمال ہیں وہ ہم مستقل مزاج کے ساتھ کر سکیں. جی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ریفریش کرنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، ہر علم کو، ہر چیز کو، ہر عمل کو. بعض اوقات ہم ایک اچھی نیت جذبے سے کام شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا فرصت نہیں ہوتی یا کچھ بھی. تو زندگی میں جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہو، جو بڑے فائدے کی چیزیں ہیں، ان کو لکھ کے رکھ لیں کہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں کہ جن کے اندر ایک لائف ہوتی ہے اور وہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں، آپ کے اوپر اچھا اثر ڈالتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ضرور اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں، کوئی قرآن کلاس جوائن کریں، کوئی ایسا سیشن لیں، چاہے 1-on-1 کوئی ٹیچر رکھیں کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایسی چیزوں کو ڈسکس کریں، تاکہ آپ کا موٹیویشنل لیول جو نیکی کرنے کا ہے وہ کبھی نیچے نہ جائے. اچھی کتابیں پڑھیں، اس سے بھی بہت موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. وعلیکم السلام. لیکن پرابلم یہ ہے، میرا سوال کوئی جنرل ٹھیک ہے. تو یہ اندر ہم لوگ مطلب ایگزام تھا نیوٹریشن، تو میرا اور غیر محرم جی، اس میں آپ کو ابھی میں نے حضرت رفیدہ کی مثال دی ہے نا، کہ جن کے پاس حضرت سعد بن معاذ کو، آپ یہ دلیل ہمیشہ یاد رکھیں تو آپ کا کانشیس کلیئر رہے گا. حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگا تھا کندھے میں، جس سے ان کی مین رگ پھٹ گئی تھی، تو ان کا بہت زیادہ بلڈ جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت رفیدہ کے پاس بھیجا تھا. وہ ان کو دن رات دیکھ رہی تھی، ان کو ٹریٹ کر رہی تھی. وہ ان کی محرم نہیں تھی، لیکن چونکہ شی واز دا اونلی پرسن جن کو یہ پتا تھا کہ کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ ان کو دیکھ رہی تھی. تو ویسے تو آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ عورتیں عورتوں کا علاج کریں اور مرد مردوں کا کریں، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ کیا نہیں جا سکتا. اس میں بعض اوقات ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، بعض اوقات کوئی ایک زیادہ ماہر ہوتا ہے دوسرے کی نسبت، تو اس میں گنجائش ہے. جب ان کا ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے تو آبویسلی آپ گلوز پہنتے ہیں، خالی ہاتھوں سے تو کسی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے، چاہے عورت ہو یا مرد، زندہ ہو یا مردہ. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں خاص طور پر ان کو کسی قبر کے ساتھ ہی ہاتھ لگایا جائے. وعلیکم السلام. جی کیا جاتا ہے اس کو نہانا ہوتا ہے نہیں، اس کے لیے نہ نہانا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی روزہ ختم ہوتا ہے، جسٹ نارمل ایگزامینیشن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی، آپ سب پیشنٹس کو تسلی دلا سکتی ہیں کہ نہ تو انہیں نہانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کا روزہ ختم ہوا ہے. جی وعلیکم السلام. ایک چیز آپ نے کہی کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر اس کو آپ ایکسپلین کیجیے گا. اور دوسری چیز یہ ٹرانسپلانٹیشن اور دوسری جیسے ڈونیٹ کی جاتی ہیں آئیز اور دوسری بلڈ دوسروں کو لگتا ہے، تو اس میں اکثر مذہب کا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ غیر مسلم کا بلڈ یا پھر لیور ٹرانسپلانٹیشن یہ ممکن ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے، یا انسان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ جی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو شخص کسی ایک شخص کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی.
یعنی ایک شخص کی جان بچانا اتنا بڑے ثواب کا کام ہے. اب جان بچانے کے لیے بعض اوقات بلڈ لگانا پڑتا ہے، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں مسلم نان مسلم کی. مسلم کا بلڈ نان مسلم کو لگ سکتا ہے، نان مسلم کا بلڈ مسلم کو لگ سکتا ہے، کہیں منع نہیں کیا گیا، کیونکہ بلڈ تو بلڈ ہے، وہ تو ویسے ہی ناپاک ہوتا ہے، اگر کپڑوں وغیرہ کو لگے تو ناپاک ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے پھر سہولت ہے کہ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ٹائم نکلا جا رہا ہے تو، جیسے گاؤن یا کپڑا پہنا ہوا اور اس پہ کچھ چیٹے میٹے ہیں، ڈزنٹ میٹر، پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح لیور اگر ٹرانسپلانٹ کرنا ہو یا کوئی آرگن دینا ہو، کوئی فرق نہیں ہے. انسانیت کی جان بچانا کسی بھی انسان کی، مسلم ہو یا نان مسلم، وہ ہم پر فرض ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت ہے. الا یہ کہ جس کا آرگن لیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے، اس کے لیے موت کا سبب بن جائے، اس صورت میں جائز نہیں. انہوں نے کہا what are your views on gender equality؟ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے حضرت حوا پیدا ہوئی، دونوں کا ایک جوڑا بنایا گیا. آپ دیکھیے دنیا کیسے ہوتی اگر مرد کا جوڑا صرف مرد سے ہوتا یا عورت کا جوڑا عورت سے ہوتا. ان دونوں میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کی اپنی آئیڈینٹی ہے اور مردوں کی اپنی ہے، دونوں کے اندر بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں. عورت کو کمپیئر کرنا تو عورت سے کریں، مرد کو کرنا تو مرد سے کریں، عورت اور مرد کو نہ کریں کہ بوتھ آر سیپریٹ. اللہ نے ان کو بھی مقام دیا، ان کو بھی مقام دی، ان کا بھی رول ہے، ان کا بھی رول ہے. تو اس لیے اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دونوں کے اوپر فرائض بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ نہ اپنے فرائض پہچانتا نہ دوسرے کا حق پہچانتا ہے، جس کی وجہ سے خرابیاں ہو رہی ہیں. جہاں تک عزت کا معاملہ ہے، دونوں کی اللہ نے عزت کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں رکھا کہ مرد ہو یا عورت ہو. ہاں، خاندانی نظام میں ایک آرگنائزیشنل پرپس کے لیے ایک کو ہیڈ بنایا، دوسرے کو اس کا سیکرٹری یا اسسٹنٹ کہہ لیں، یا اس کا مددگار بنایا، مددگار کے رول میں پیدا کیا، اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس سے اس کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا کہ اگر مرد کو کمام بنایا تو عورت کو کیوں نہیں بنایا. کمام بننا ایک ذمہ داری کا رول ہے، اور اس میں اس کے اوپر نان نفقہ پرووائڈ کرنا فرض کے درجے میں. اگر وہ نہیں کرتا تو گناہگار ہے. عورت اپنا جتنا بھی مال کماتی ہے وہ سارا اس کا اپنا ہے، اس پر فرض نہیں ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری لمبی بحث ہے، لیکن جہاں تک سمپل اس بات کا تعلق ہے تو دونوں جینڈرز اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کو جزا ملے گی. اب دعا کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اصلح لی سمعی وبصری واجعلہم الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی وارنی منہ ثأری. اے اللہ میری سماعت اور میری بصارت کی اصلاح کر دے، اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے. جو مجھ پہ ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما، اور مجھے اس سے انتقام لے کر دکھا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ ہم میں اپنا خوف اتنا تقسیم کر دے
کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور اتنا یقین کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری قوت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اسے ہمارا وارث بنا دے، اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے، اور جو ہم سے دشمنی رکھے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہم پر مصیبت نازل نہ فرما، اور دنیا کو ہی ہمارا اصل اور بڑا غم نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا، اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، اپنے دل کی برائی سے، اور اپنے مادہ منویہ کی برائی سے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لینا، اللہ ہمیں سماعت اور بصارت کے زائل ہو جانے سے بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے، گنگے پن سے، پاگل پن سے، کوڑھ سے، برس سے، اور تمام بری بیماریوں سے۔ یا اللہ ان تمام بیماریوں اور ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ اے اللہ تو ہی میرا دست بازو ہے، اے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، میں تیری مدد سے چلتا پھرتا ہوں، تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں، اور تیرے ہی بھروسے پر میں لڑتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے بالمقابل کرتے ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی۔ اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی۔ سبيل الدموع سبيل